اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے الرجی کیا ہے۔ اب کوئی فرد پہلی دفعہ الرجن وہ ذرہ جو الرجی پیدا کرتا ہے سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے جسم میں کافی مقدار میں اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ خلیات کی سطح سے چپک جاتی ہیں۔ جب دوسری مرتبہ وہی شخص پھر اسی الرجی سے متاثر ہوتا ہے تو یہ الرجن اینٹی باڈیز سے جڑ جاتی ہیں، پھر یہ جسم میں موجودہ ان طاقتور اجسام جنہیں میڈیٹرز کہا جاتا ہے کو خارج ہونے کا اشارہ دیتا ہے، جس سے الرجی کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے چھینکوں کا آنا، آنکھوں سے پانی بہنا، ناک میں خارش اور ناک بند ہو جانا شامل ہیں۔ ان اجسام کا خراج اور الرجی کا رد عمل جو یہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ الرجی سے سامنا ہونے کے چند منٹوں بعد ہی وقوع پذیر ہوتا ہے، لہٰذا اس عمل کو شروع کا یہ فوری شروع ہونے والا رد عمل کہا جاتا ہے۔ کچھ دوسرے اجسام دیگر میڈیٹرز جسم میں الرجی کے ذرات کی تعداد میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ 4 سے 8 گھنٹے کے دورانیہ میں یہ اجسام خود بھی سرگرم ہو جاتے ہیں اور اپنے ذرات بھی خارج کرتے ہیں جو کہ جسم میں وہی رد عمل پیدا کرتے ہیں جو شروع کے دور میں ہوتا ہے۔ کچھ دیر سے شروع ہونے والی اس عمل کو الرجی کا دیر میں شروع ہونے والا رد عمل کہا جاتا ہے۔ یہ بہت حد تک فوری شروع ہونے والا رد عمل جیسا ہی ہوتا ہے، مگر اس دوران ناک بند اور ایک خاص علامت ہے۔ کسی بھی قسم کی الرجی انسانی جسم کے مدافعتی نظام کی کمزوری کی بڑھتی نشانی ہوتی ہے۔ بعض افراد بعض اشیاء کے کھانے، سونگھنے، چھونے یا سانس کے ساتھ جسم میں پہنچ جانے سے بیمار ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں پر ان اشیاء کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس رد عمل کو الرجی کا نام دیا جاتا ہے اور جو چیز اس رد عمل کی ذمہ دار ہوتی ہے اسے الرجی کہا جاتا ہے۔ عام بول چال میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں چیز سے الرجی، یعنی فلاں شخص سے رہتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ پھپھڑوں کو متاثر کرنے والی الرجی عام طور پر گھر کے پردوں اور بستروں میں پائے جانے والے گرد کے جراثیم، ہاؤس ڈسٹ مائٹ، پالتو جانوروں جیسے بلی کی جلد کے روئیں اور گھاس پودوں کا زیرہ یا زرع غل ہوتے ہیں۔ الرجی کی شکایات کی کسی فرد کو زیادہ متاثر کرتی ہے اور کسی کو کم کرتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کیفیت عموماً خاندانی ہوتی ہے، یعنی موروثی طور پر یہ بیماری نسل در نسل چلتی ہے۔ الرجی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کی ناک بند ہو جائے، ناک بہنے لگے، چھینکیں آنے لگیں اور آنکھوں سے پانی بہنے لگے تو عموماً الرجی کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ واضح ہوا کہ الرجی اس کیفیت کی ایک وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن مختلف الرجی کی وجہ سے یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، بلکہ اکثر اوقات اس کی دیگر کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یوں ہی یہ علامات شروع ہو تو خود تشخیصی نہ کی جائے اور بلا وجہ الرجی سے بچاؤ والی ادویات نہ کھائی جائیں بلکہ مستند معالج سے رابطہ کرے۔ دنیا کی 1/4 آبادی ایسی ہے جس میں موروثی طور پر الرجی سے متاثر ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر والدین میں سے کوئی ایک بھی کسی قسم کی الرجی کا مریض ہو تو اولاد کے لیے اس کا خطرہ 50% بڑھ جاتا ہے، لیکن ماں اور باپ دونوں الرجی میں مبتلا ہوں تو اولاد میں یہ خطرہ 75% تک ہو سکتا ہے۔ شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر ہیلتھ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔